الا یہ حرف تاکید ہے، سب اس سے پہلے جو الفاظ آ رہے ہیں یہ سب اس قسم تاکید ہے۔ جب کوئی اہم بات کی جائے، جب کوئی خاص بات کی جائے اس سے پہلے یہ الفاظ آتے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ قرآن کی بات کو ڈائریکٹ سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کیا فرما رہا ہے۔ توجہ ہے، آپ کی سن رہے ہیں یا نہیں؟ آپ بہت سویلائزڈ اور بہت مہذب ہیں، بہت متقی بھی ہوں گے انشاءاللہ، اچھی بات ہے، لیکن چہرے پر مسکراہٹ رکھیے، ایسا محسوس ہو کہ آپ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بیٹھے ہیں اور آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس لیے کہ جب تک بات سمجھ میں نہیں آتی تو لوگوں کا منہ بنا رہتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یہ نہیں؟ جس کے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کا منہ بنا رہتا ہے، لیکن جب بات سمجھ میں آنے لگے تو چہرہ کھل جاتا ہے۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ جیسے جیسے سمجھ میں آتی جائے گی بات، عرب کے کافروں کو حضور کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ یہ مثال کے لیے سمجھا رہا ہوں، برا مت مانیے گا۔ ان کا منہ بنا رہتا تھا، لیکن جیسے جیسے بات سمجھ میں آنے لگی، جس کو سمجھ میں آنے لگی اس کا چہرہ گلاب ہو گیا۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی میری بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ مثال میں نے ایسی دے دی ہے کہ جو کہ ذرا سا مجھے نازیبہ لگ رہی ہے، لیکن میں نے صرف اس لیے دی ہے تاکہ آپ کے چہرے کھل جائیں اور اللہ کرے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آئے۔ زیادہ وقت بھی نہیں چاہ بیچارے پریشان رہتے ہیں کہ کس کو دیکھیں، حضرت کو دیکھیں یا اور لوگ بھی پڑھنے والے، اور جلسے میں آنے کے اعتبار سے ہر انسان کی عزت مہمان ہونے کے اعتبار سے برابر ہے۔ لیکن آج چونکہ مجھے ایسا امر لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے جلدی لوٹنا ہے، اس وجہ میں نے کہا کہ مجھے جلدی بیٹھائیں اور میں تھوڑی دیر گفتگو کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ سب مجھ سے قابل لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ ان کی گفتگو، ان کی باتیں سنیں گے میرے بعد۔ فرمایا کہ بے شک میرے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ ولی بے خوف ہوتا ہے، لیکن کسی کا ڈر ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کا ڈر اس کے کلیجے میں۔ کسی اور کا ڈر تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا ڈر اس کے کلیجے میں ہوتا ہے۔ اس لیے شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن وہ انسانوں کو اللہ سے بے خوف کرنے کے لیے اتنی کوشش نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ اس کی کوشش ولیوں پر ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا خوف ان کے کلیجے سے کم ہو جائے۔ شیطان کا حربہ ہے یہ۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا کے خوف سے بے خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، بلکہ مومن جو بھی مومن ہے وہ بے خوف ہوتا ہے۔ ایمان جیسے جیسے بڑھتا جاتا ہے خوف نکلتا جاتا ہے۔ ایمان جتنا کم ہوتا جائے گا خوف اتنا زیادہ ہوگا، ڈر اتنا زیادہ ہوگا۔ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک خوف ضرر ہے، ایک خوف مفید ہے۔ اللہ کے ولیوں کو جو خوف ہے وہ خوف مفید ہے، خوف ضرر نہیں ہے۔ لیکن ہمیں جو خوف لاحق ہے وہ خوف ضرر ہے، جو ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، جو ہمیں بزدل، قائر، ڈرپوک، موت سے نفرت کرنے والا بناتا ہے۔ یہ خوف ضرر ہے جو انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کس بات کا خوف؟ مثلا ایک انسان اچھا بھلا ہے، کماتا ہے، اچھا گھر بنا لیا ہے، اچھی گاڑی خرید لی ہے، لیکن اسے خطرہ لگا ہوا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آج مر جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کل مر جاؤں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے کاروبار کا کیا ہوگا۔ موت کا خوف انسان کو بعض اوقات متقی بھی بناتا ہے، اور موت کا خوف بعض اوقات انسان کو بزدل اور قائر بھی بناتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے۔ موت سے اگر اس لیے ڈرا جائے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں پھر سے زندہ ہونا ہے، کھڑا ہونا ہے، وہ مجھ سے پوچھے گا
کہ تم نے دنیا میں کیا کیا ہے، تو یہ وہ خوف ہے جو انسان کو متقی بناتا ہے۔ آپ کو خوف ضرر اور خوف مفید کی کچھ سمجھ آ رہی ہوگی، آ رہی ہے بات سمجھ میں یا نہیں؟ یہ وہ خوف ہے جو خوف مفید ہے، انسان کو متقی بناتا ہے، تقویٰ دیتا ہے، اسے پرہیزگار بناتا ہے کہ مجھے مر کر پھر زندہ ہونا ہے، مر کر زندہ ہونا ہے۔ غوث اعظم کی محفل ہے نا، مردوں کے زندہ ہونے کی بات نہ ہو تو پھر محفل کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ہر کو مر کے زندہ ہونا ہے، جتنے مریں گے پھر سب زندہ ہوں گے۔ اس عقیدے پر مستحکم رہیے، قائم رہیے اور یہ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجیے۔ اہل عرب کے، ہمارے یہاں اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں وہ 3 ہیں۔ کیا ہیں بتائیے؟ پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اللہ کو ایک جاننا، یہ عقیدہ توحید ہے۔ دوسرا عقیدہ رسالت، کہ رسالت پر ایمان لانا، حضور مصطفیٰ جان رحمت سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کو خاتم النبیین جاننا۔ اور تیسرا جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ آخرت، کہ مرنے کے بعد، بولیے، پھر زندہ ہوتا ہے، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ پڑھا ہے کبھی نہیں پڑھا؟ نکاح میں تو ضرور پڑھا ہوگا، ساری زندگی نہ بھی پڑھا ہو تو نکاح میں اس کو بعض اوقات پڑھایا جاتا ہے، بعض لوگ پڑھاتے بعض نہیں پڑھاتے، لیکن ایک مرتبہ آپ نے پڑھا ہوگا۔ اس کو ایمان مفصل کہتے ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ یہ وہ ہے بنیادی عقیدے ہیں ہمارے، کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، اس کے ملائکہ پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان لائے ہو۔ یہ بات قابل غور ہے۔ جب چیزیں اچھی اچھی ملتی ہیں وہ سب ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی زندگی میں کچھ اتار چڑھاؤ آئے تو فوراً بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، میں تو اچھی خاصی لائف گزار رہا تھا، یہ اچانک سے ٹرن کیسے آیا، اچانک یہ موڑ کیسے آ گیا میری زندگی میں۔ مسلمانوں، یا غوث اعظم کی محفل ہے، اس بات کو توجہ سے سنو۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، ہم اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے ہیں۔ اگر زندگی میں ساری فیسلٹیز ہی ملی ہے، سب آسانی ملی ہے، سویدھا ملی ہے، آسودگی ملی ہے، تو تقدیر میں صرف یہی ایک حصہ نہیں ہے، قدر خیرہ وشرہ، اچھی تقدیر بھی ہے اور بری تقدیر بھی ہے۔ زندگی میں کبھی کوئی ڈر نہ آ جائے، کوئی موڑ آ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دین سے متنفر ہو گئے کہ 5 وقت کی نماز میں پڑھتا تھا، روزہ رکھنے والا میں ہوں، عبادت کرنے والا میں ہوں، میری زندگی میں یہ حادثہ کیوں آ گیا، میری زندگی میں یہ پریشانی کیوں آ گئی، میری زندگی میں یہ غریبی کیوں ہے، میری زندگی میں یہ افسردگی کیوں ہے۔ آپ ایمان لائے ہیں اچھی بری تقدیر پر، جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ کسی کو آسانی ہے، سہولت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، من جانب اللہ۔ کسی کو کوئی پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اللہ ہی اس کا خالق ہے۔ لیکن یہ خاص بات ہے کہ جب بھی انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس میں شیطان کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان کو کسی طرح سے تکلیف پہنچائی جائے، کسی طرح ان کو زد و کوب کیا جائے، اس کو خوش نہ رہنے دیا جائے۔ شیطان کا سب سے بڑا ایم یہ ہے، اس کا ٹاسک یہ ہے کہ اس انسان کو نہ دنیا میں خوش رہنے دیا جائے، نہ آخرت میں خوش رہنے دیا جائے۔ اس لیے شیطان کو پہچانیے، جب تک پہچانیں گے نہیں آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ آپ کی ہر خوشی پر وہ جلتا ہے، آپ کی ہر خوشی پر وہ اڑتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کوئی عبادت کا کام کرے تکلیف اس کو ہوگی، آپ کوئی اچھائی کا کام کرے تکلیف اس کو ہوگی، آپ اچھا لباس پہنے تکلیف اس کو ہوگی،
اچھا امامہ باندھے تکلیف اس کو ہوگی. جس انسان کے اندر یہ صفت ہونا، سمجھنا وہ انسان دراصل شیطان کے کنٹرول میں ہے. کسی کا اچھا گھر دیکھ کر اگر دل جلنے لگتا ہے، کسی کی خوشی دیکھ کر اگر آپ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کی اچھی شکل و شباہت دیکھ کر، کسی کا اچھا منصب دیکھ کر، کسی کو خوش دیکھ کر اگر آپ کے دل پر گرا گزرتا ہے، یہ صفت انسان کی نہیں، یہ صفت شیطان کی ہے. جس کو یہ امر لاحق ہو وہ یہ سمجھ جائے کہ یہ شیطان کے کنٹرول میں ہے. اس لیے شیطان خطرناک چیز ہے. ولیوں کی محفل ہے، اس لیے میں نے یہ موضوع چھیڑ دیا ہے، چونکہ اصلاح معاشرہ بھی ہے اور پھر مجھے ولیوں کی طرف آ جانا ہے. اس لیے منع کیا جاتا ہے، بزرگوں نے منع کیا کہ نعمتوں کا چرچا تو کیا جائے گا لیکن ان کی تشہیر نہیں کی. کوشش کیا جائے کہ اپنی اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو دوسروں کو بلا وجہ نہ دکھاؤ. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم تو ایک برگر بھی کھاتے ہیں تو اس کا اسٹیٹس لگاتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے آج برگر کھایا. لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ اللہ اکبر کبیرہ. نیا فون لیا ہے تو اس کا وہ لگایا کہ یہ میں نے خرید لیا ہے، میں نے بھی کچھ اچیومنٹ کی ہے زندگی میں. تو یہ مت کرو. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ تمہارا اسٹیٹس دیکھنے والا شہر کا امیر بچہ بھی ہے اور شہر کا غریب بچہ بھی ہے. ایسے بھی لوگ تمہارا اسٹیٹس دیکھتے ہیں جن کو 2 وقت کھانے کے لیے تر لقمہ مہیا نہیں ہے. وہ تمہارا اچھا فون دیکھ کر، وہ تمہارا اچھا برگر دیکھ کر، وہ تمہاری اچھی ٹرپ دیکھ کر اللہ اکبر کبیرہ پتہ نہیں تمہیں دعا دیں گے یا ان کا دل کڑ جائے گا کہ یا اللہ اس کو دیا تھا مجھے کیوں نہیں دیا. اللہ اکبر. بچیاں بیٹھی ہوں سن رہی ہوں، ان سے بھی کہتا ہوں اچھے گہنے کا اسٹیٹس، اچھی گھڑی کا اسٹیٹس. اللہ اکبر کبیرہ. تمہاری چیٹ لسٹ میں کوئی غریب بچی بھی ہوگی، کوئی ایسے باپ کی بچی ہوگی جس کے پاس یہ سرمایہ مہیا نہیں. اگر اس کا دل دکھ گیا تو اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی مل جائے گا. ہو سکتا ہے تمہاری خوشی غم میں بدل جائے، ہو سکتا ہے تمہارا چین، تمہاری راحت افسردگی میں بدل جائے. اس لیے کوشش کرو. یہ حضور کا فرمان نہیں ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرو، بیواؤں کے سامنے اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار نہ کرو، اور پڑوسیوں کے، غریب پڑوسیوں کے سامنے گوشت مت کھاؤ. اس لیے کہ اگر تم ان کے سامنے کھاتے ہو پھر اس میں پانی اور ڈال لو، 1 کٹورا انہیں بھی دے دو تاکہ وہ تمہارے کھانے میں شریک ہو جائیں اور ان کا دل نہ دکھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو جلن کا ماحول بن گیا ہے، یہ جو عدم برداشت کا ماحول بن گیا ہے، اس میں جو لوگ جلتے ہیں کرتے ہیں ان کی تو غلطی ہے، لیکن ایک بہت بڑی غلطی جلانے والوں کی بھی ہے، بہت بڑی غلطی انہیں ستانے والوں کی بھی ہے. انہیں ستایا نہ جائے، انہیں پریشان نہ کیا جائے. اللہ نے اگر تجھے دولت دی ہے، کامیاب کیا ہے، امیر بنایا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اچھا لباس دیا ہے، اگر پڑوسیوں کی مدد نہیں کر سکتا تو پھر انہیں دکھا کر ان کا دل مت جلا. اللہ اکبر. جتنی محبت بانٹو گے اتنی محبت وصول کرو گے، جتنی جلن بانٹو گے اتنی جلن وصول کرو گے. اس لیے شیطان یہی چاہتا ہے، اس کا ایم یہی ہے کہ یہی کیا جائے کہ کیسے لوگوں کا دل جلایا جائے، کیسے لوگوں کو خرافات میں ملوث کر دیا جائے. انسان تو انسان ہے. اتنا جلدی وقت گزرتا ہے. اللہ اکبر. آدھے گھنٹے ہو گئے مجھے، میں نے ابھی صحیح معنوں میں تقریر شروع نہیں کی ہے، لیکن بہرحال آپ توجہ کیجیے. عرض کر رہا ہوں کہ انسان تو عام انسان ہے، انبیاء تک پر شیطان نے کوشش نہیں کی. بتاؤ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آ کر نہیں کہا کہ آپ کے ابا ہو کر آپ کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں؟ کون تھا؟ شیطان تھا. انسانوں کا کھلا دشمن ہے. بہت توجہ سے سننا چنار والوں، آپ سب جانتے ہیں میں ویسے بھی جلسوں میں تقریر سے زیادہ دل کی زبان استعمال کرتا ہوں، پھر چنار میں تو میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں دل نکال کر رکھوں، جو حقیقی اصلی باتیں وہ پیش کر کے چلا جاؤں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم سے نہیں کہا کہ آپ باپ ہو کر بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. حضرت ہاجرہ کو نہیں کہا کہ وہ بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں. اس لیے انبیاء اپنے بچوں کو شیاطین سے بچنے کی نصیحت کرتے ہیں. انہیں حضرت یوسف علیہ السلام
نے جب اپنے والد سے کہا کیا فرمایا؟ اس قال علی یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اے میرے والد میں نے چاند ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ تو ان کے والد نے کیا جواب دیا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے مت بتانا۔ کہ کیوں نہیں بتانا؟ اچھا خواب ہے، ایک بڑا معزز خواب ہے، یہ بڑے منصب والا خواب ہے، اس کی تعبیر کو پورا ہونے میں وقت ہے۔ ابھی تجھے اندھے کنویں میں جانا ہے، ابھی تجھے جو ہے وہ کنعان کے کنویں میں جانا ہے، وہاں سے نکل کر مصر کے بادشاہ کے دربار کا سفر کرنا ہے۔ اے میرے بیٹے یہ بڑا قیمتی خواب ہے، کسی کو نہ بتا۔ کیوں نہ بتائے؟ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اگر تو بتائے گا وہ تیرے لیے چال چلیں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اپنی پلاننگ شیئر کرتے ہو، اپنی چیزیں شیئر کرتے ہو، یہ بیماری ہے نوجوانوں میں۔ اصلاح کرنے والا کوئی رہا نہیں، بڑوں کی بات تمہیں اچھی نہیں لگتی، بزرگوں کی بات سے اعتبار کمزور کرنے کا مکمل مشن چلایا جا رہا ہے، باپ کی بات بیٹوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری اصلاح کون کرے گا؟ خدا کے لیے اپنی چیزوں کو سیو کرو، بچاؤ انہیں، اس سے لوگوں کا دل مت دکھاؤ۔ اچھی چیزوں کو کوشش کرنا چاہیے، کوشش۔ پہلے محلے کے بزرگ بھی ہماری اصلاح کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی ان سے کہے کہ آپ کون ہوتے ہیں اصلاح کرنے والے۔ اسی چنار کی سرزمین جہاں ہم بیٹھے ہیں، ابھی آج ہی میرے پاس چند لوگ ملاقات کے لیے آئے، مسجد کے کمیٹی کے غالباً، تو مجھ سے بات ہو رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ کیسی کیسی صورتیں رخصت ہو گئیں، کیسے کیسے لوگ تھے چنار میں، اللہ اکبر، رخصت ہو گئے، چہرے نظر نہیں آتے۔ ہم لوگوں کا بچپن یہاں تھا، یہاں کتنے ہمارے معزز لوگ، یہاں فاروق نانا رہتے تھے، آتے جاتے اصلاح کر دیتے کسی بات پر۔ کسی بچے کی، ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں تھی کہ ہم ان سے کہیں آپ کو اصلاح کر، تکلیف ہوتی تھی۔ لیکن یہاں ایک زبیر دادا تھے جن کی دکان تھی، ہم لوگ چاکلیٹ زیادہ خرید لیں تو وہ گھر شکایت کر دیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے زیادہ چاکلیٹ۔ ظفر بھائی بیٹھے، ان کے والد گرامی جناب مرحوم اسلام اللہ خان، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کروٹوں جنت عطا فرمائے، اللہ اکبر۔ شاکر دادا تھے، کتنے لوگ تھے کہ جو چلتے پھرتے نوجوانوں کی اصلاح کرتے تھے، لیکن کوئی ان کو جواب نہیں دے سکتا تھا کہ آپ نے یہ اصلاح کیوں کی ہے۔ لیکن آج کا معاشرہ کیا ہے کہ کھڑے ہو کر بچہ چوراہے پہ سگریٹ پی رہا ہے، اسے کوئی ٹوک نہیں سکتا یہ کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ شاگرد اپنے اساتذہ کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، مرید اپنے پیروں کے جبے پھاڑ رہے ہیں، اسٹیج پر نعت پڑھنے والے، تقریر کرنے والے ایک دوسرے کا گریبان نوچ رہے ہیں۔ یہ دور، اس میں کون اصلاح کرے گا؟ اگر کسی کی اصلاح نہیں مانتے تو چلو میں تمہیں قرآن کی طرف لے کر آتا ہوں، قرآن کی اصلاح کو قبول کرو۔ قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، انسانوں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انبیاء تک کو اس نے کوشش، حضرت کسی کو وہ خوش نہیں دیکھ سکتا خوش کہ یہ آدمی عبادت گزار ہے، یہ پیسے والا بھی ہے، یہ اس کو برداشت نہیں۔ سب سے بڑی دشمنی اس کی کس سے ہے معلوم؟ سب سے بڑا دشمن اس کا وہ ہے جو عالم بھی ہے اور عمل بھی کرنے والا ہے۔ صرف عالم ہو اس کو ٹینشن نہیں کہ عالم ہے نا، عمل نہ کرے، نماز کے فرائض جانتا ہے، معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے لیکن نہیں پڑھتا، وہ ٹینشن فری ہے، بس میرا کام ہو رہا ہے۔ جو عالم عمل والا ہے، علم رکھ کر نماز بھی پڑھتا ہے، تقویٰ بھی کرتا ہے، راستے سے چلتے ہوئے عورتوں پر نظر پڑے نظریں جھکا بھی لیتا ہے، کوئی رشوت دے، کوئی گھوس دے، اللہ اکبر کبیرہ، پھر وہ اس سے بچ بھی جاتا ہے، کوئی اسے گالی دے تو وہ اسے پلٹ کر گالی نہیں دیتا۔ اگر ایک عالم ایسا ہے، وہ شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوسرا، ایسا سخی، ایسا دولت مند جس کے پاس دولت بھی ہو اور وہ عبادت گزار بھی ہو، یہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کہ دولت ہو اسے پرابلم نہیں، دولت ہو کشمیر جائے، دولت ہو سوئٹزرلینڈ جائے، دولت ہو ورلڈ ٹرپ کرے، اسے کوئی پرابلم نہیں، لیکن جس کے پاس دولت ہو اور وہ عبادت گزار ہو، یہ اسے برداشت ہے۔ اس لیے وہ غریبوں کو عبادت سے نہیں روکتا۔
امیروں کو زیادہ عبادت سے روکتا ہے، وہ جاہلوں کو عبادت سے نہیں روکتا، عالموں کو زیادہ عبادت سے روکتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ بوڑھوں کو گناہ کی طرف نہیں رغبت دلاتا، نوجوانوں کو گناہ کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ آپ کو اپنا دشمن پہچاننا ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، نام سنا ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، صبر ایوب مشہور ہے یا نہیں؟ سنا ہے نا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے دولت مند تھے۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ اللہ نے آپ کو 6000 اونٹوں کے جوڑے عطا فرمائے، 3000 بیلوں کے جوڑے اور 14000 غلام، اور ہر غلام کی بیوی پر 3000 بکریاں۔ آپ اندازہ لگا۔ اور یہ جو وادی عقبہ ہے، بحر احمر کا پورا علاقہ، یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس تھا۔ اتنی دولت، اتنا سرمایہ، 7 محل تھے، اللہ اکبر، اتنی دولت تھی، اور اللہ کے نبی عبادت ٹاپ پر، عبادت بھی، دولت بھی ٹاپ پر۔ شیطان کو پریشانی ہے کہ کیسے ان کی دولت کو ختم کیا جائے، کیسے ان کی عبادت کو ختم کیا جائے۔ یہ جو بات میں آپ سے بیان کر رہا ہوں، تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یہ پوری بات ڈیٹیل جو میں بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ اور دیگر کتابوں، بعض صحابہ کرام سے، طبقات ابن سعد کے اندر، ابن خلدون میں بھی یہ باتیں نقل ہیں، توجہ سے سنیے۔ شیطان کو پریشانی ہوئی، اللہ کا نبی ہے، عبادت بھی سب سے بڑی کرتا ہے، دولت بھی سب سے زیادہ اس کو اللہ نے دی ہے، کیا کیا جائے؟ دیکھو وہ دشمنی کیسے کرتے ہیں، توجہ کر۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے، اے اللہ، تو نے حضرت ایوب کی عبادتوں کو قبول کیا؟ اللہ کہتا ہے، ایوب میرا بندہ ہے، میں اس کی عبادت کیوں نہیں قبول کروں؟ کہا وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، تو نے ان کو مال جو اتنا دیا ہے، اس کی چال دیکھو۔ وہ کہتا ہے اتنا مال جو تو نے دیا ہے، کسی کو بھی دے گا وہ عبادت کرے گا، اس میں ایوب کا کیا کمال ہے؟ اللہ اکبر۔ میرا رب کہتا ہے نہیں، میرا ایوب مال کی وجہ سے عبادت نہیں کرتا، بلکہ وہ میرا مخلص بندہ ہے، اخلاص والا بندہ ہے، اس لیے میری عبادت کرتا ہے۔ وہ دلیل دیتا ہے، شیطان کی عادت ہے دلیل پر دلیل دیتا ہے۔ دلیل پر دلیل کا مطلب یعنی اپنی قول باطل کی تصحیح کے لیے دلیل پیش کرتے ہیں، اس کی شروع سے عادت ہے۔ اللہ نے اس سے کہا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دلیل دے رہا، وہاں بھی کھڑے ہو کہہ رہا میں بہتر ہوں، یہ مٹی، یہ آگ، دلیلیں دیتے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر دل کو پتہ ہو نا کہ میرا قول باطل ہے، پھر اس پر دلیل نہ پیش ہو۔ یہ بات علماء کے لیے، یہ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، لیکن عرض یہ کروں کہ جب پتہ ہو، دل کو معلوم ہو کہ یہ قول باطل ہے، پھر اس پر دلیل نہیں پیش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ قول باطل پر دلیل پیش کرنا یہ عالموں کا طریقہ نہیں، بلکہ جاہلوں کے سردار کا طریقہ ہے۔ اس پر دلیل نہ پیش کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کوئی دلیل نہ دی۔ دیکھو کامیاب کون ہوتا ہے، یہ بھی قابل غور بات ہے۔ کوئی زبان سے جیت جائے، دلیل سے جیت جائے، ہر بار جیت جانا ہی کامیابی نہیں۔ شیطان نے دلیل پیش کی، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ اے آدم، میں نے تجھ سے نہ کہا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، پھر تو اس درخت کے قریب کیوں گیا؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ اے اللہ میں نہیں گیا، میری زوجہ نے کہا، اے اللہ میں نے نہیں کھایا، اس نے کھلایا، کچھ نہیں کہا۔ کہتے اے میرے مالک، بے شک میں نے ظلم کیا ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، اے اللہ میں نے ظلم کیا ہے، لیکن تو تو رحمان ہے، تو تو رحیم ہے۔ سرے خم تسلیم کر دیا، کوئی دلیل نہ دی۔ اللہ نے شیطان کو قیامت تک کے لیے باہر کر دیا، اور حضرت آدم کو یہ شرف دیا کہ اے آدم، اب جتنے نبی پیدا ہوں گے سب تیری نسل سے پیدا ہوں گے۔ اس لیے ہمیشہ دلیل دینا کامیابی نہیں، سر جھکا لینا بھی کامیابی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ بارگاہ کس کی ہے، دیکھنا یہ ہوگا مقام کون سا ہے، دیکھنا یہ ہوگا اللہ اکبر کبیرہ سامنے والی شخصیت کون ہے۔ اس لیے ہمیشہ دلیل پر نہیں کودنا چاہیے۔ آج یہ دور ہے، یہ وقت ایسا ہے کہ سب سے پہلے دلیل کی ریکوائرمنٹ ہے۔ غوث اعظم کی کوئی کرامت بیان کیجئے، آگے سے منہ اٹھا کر کے 4 دن کے مدرسے میں پڑے ہوئے جاہل طلبہ جن کو کوئی علم نہیں ہے، وہ آپ سے دلیل طلب کریں گے، دلیل لائیے۔
جبکہ ہمارے علماء کے پاس دلیلیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، لیکن سوچنا چاہیے کہ میں جس کی بارگاہ میں جسارت کر رہا ہوں، میں جس کی بارگاہ میں مائک پر سوشل میڈیا پر کھل کر کے دریدہ دہنی کر رہا ہوں، وہ شخصیت کون سی ہے، وہ بارگاہ کون سی ہے، اس کے بارے میں تمہارے جیسے اللہ اکبر نابالغ محققین کی اوقات کیا؟ بریلی کا تاجدار جس کے بارے میں کہتا ہے شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جس کی بارگاہ میں دریدہ دہنی کر رہے ہو، جن اولیاء کی بارگاہ میں جسارت کر رہے ہو، اولیاء کی کرامتوں کا کوئی مطلب نہیں، بزرگوں کا کوئی مطلب نہیں، کرامتوں کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن پڑھو قرآن، پھر تمہیں پتا چلے گا کہ کرامتیں ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں، ایگزسٹ کرتی ہیں یا نہیں، کرامتوں کا وجود ہے یا نہیں، معجزہ کس کو کہا جاتا ہے، کرامت کس کو کہتے ہیں، معونت کس کو کہتے ہیں، استدراج کسے کہتے ہیں، اللہ اکبر ارہاسات کسے کہتے ہیں۔ قرآن پڑھو پھر پتا چلے گا۔ کرامتوں کا انکار کرنے والوں، یہ میرا موضوع نہیں ہے، آج مجھے اصلاح معاشرہ کرنا ہے، لیکن ضمناً یہ بات غوث اعظم کی محفل ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں نوجوانوں، سوشل میڈیا کی 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ کی ریل پر اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا کہ کسی انجینئر نے کہہ دیا ہے، کسی ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے، کسی نابالغ محقق نے کہہ دیا ہے کہ کرامت کا کوئی وجود نہیں۔ اگر کرامت کا وجود نہیں مانتے، قرآن پڑھو، مجھے بتاؤ 15 میل کی دوری سے اگر اللہ چوٹی کو کرامت دے دے کہ وہ بولے اور دوسری چوٹیوں کو آگاہ کرے اور اس کی آواز حضرت سلیمان سن بھی لے، تو پھر بغداد والے غوث اعظم کو کرامت کیوں نہ ملی ہوگی، اجمیر والے غریب نواز کو کرامت کیوں نہ ملی ہوگی، کلیر والے صابر کلیری کو کرامت کیوں نہ ملی ہوگی، چنار والے بابا قاسم شاہ سلیمانی کو کرامت کیوں نہ ملی ہوگی۔ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ بابا صاحب کا واقعہ ہے کہ انہوں نے دریا میں مسلح بچھایا، کیا یہ واقعہ ہے؟ میں کہتا ہوں واقعہ ہے یا نہیں ہے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بتا کہ اگر اللہ کا ولی دریا پر مسلح بچھائے تو بچھا سکتا ہے یا نہیں بچھا سکتا؟ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ وہ ہوا پر بھی بچھا سکتا ہے، پانی پر بھی بچھا سکتا ہے، میں نہیں کہتا بلکہ علامہ رومی کہتے ہیں گفت اللہ قوت گرچہ از حلقوم عبداللہ قوت، فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جب وہ بولتا ہے گویا اللہ ہی کی زبان بولتا ہے، گرچہ زبان اس کی ہے لیکن بولی میرے رب کی ہے، میرے رب کی ہے۔ اگر میرا اللہ چونٹی کو کرامت دے دے کہ چونٹی نبی کی آواز سن لے، دوسری چونٹیوں کو آگاہ کرے، سورہ نمل پڑھو، اگر اللہ حضرت آصف بن برخیہ کو کرامت دے دے کہ پلک جھپکتے تخت آ جائے، اگر اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گمائشتوں کو کرامت دے دے کہ وہ مردے زندہ کریں، تو پھر اس امت کا حال کیا ہے، اس امت کے اولیاء کا مقام کیا ہے؟ اس امت کے اولیاء گزشتہ ساری امتوں کے اولیاء سے ممتاز ہیں۔ سنیے، یہ عقیدہ دے رہا ہوں، عقیدہ لے کر جائیے، اس امت کے اولیاء پچھلی ساری امتوں کے اولیاء سے بڑھ کر ہیں۔ یہ بات کس نے کہی؟ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مظہری تفسیر مظہری کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تفسیر میں فرمایا رجالو هذه الامت اکثر ارشادا واقوى تاثیرا فی الناس بالجذب الى اللہ سبحانہ وتعالی۔ کسی امت کے مردوں میں وہ کمال نہیں جو اس امت کے رجال خدا میں کمال ہے، جو خدا کے بندوں میں کمال ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے اس کی دلیل یہ ہے کہ انبیاء تبلیغ کرتے رہے، انبیاء کی بارگاہ میں جسارت نہیں کرتا۔ اس امت کے اولیاء کی فضیلت بتانا مقصود ہے۔ انبیاء نے تبلیغ کی ہے تو 17 سال میں 5 لوگ ایمان لائے ہیں، انبیاء نے تبلیغ کی ہے تو 20 سال میں 10 لوگ ایمان لائے ہیں، انبیاء نے تبلیغ کی ہے تو جو ہے وہ اللہ اکبر کبیرہ 500 سال میں 9 لوگ 19 لوگ 29 لوگ ایمان لائے ہیں۔ لیکن اس امت کو مصطفیٰ جان رحمت کا فیضان ملا ہے۔ ایک اکیلا بندہ ہند کی زمین پر قدم رکھے تو 90 لاکھ لوگوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ بتاؤ اس امت کے اولیاء کا مقام کیا ہے، اس امت کے اولیاء کا مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ایک اکیلا بندہ قدم رکھے تو 90 لاکھ لوگ اس کے دامن کرم میں چھپ جائیں۔
یہ مقام کس کا ہے؟ اولیاء کا مقام ہے. لیکن افسوس ہے چند کتابیں پڑھ کر اولیاء کی بارگاہ میں دریدہ دہنی کی جا رہی ہے. یہاں علماء بھی بیٹھے ہیں, طالب علم بھی بیٹھے, سب سے کہتا ہوں اللہ کے بندوں, سب سے الجھنا کبھی اولیاء سے نہ الجھنا, کبھی ان کی بارگاہوں میں دریدہ دہنی نہ کرنا, اس لیے کہ جو ان سے الجھ جاتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے, اور جو ان کی بارگاہ میں سر خم تسلیم کر دے کوئی رومی بنتا ہے, کوئی جامی بنتا ہے. اللہ اکبر. جامی جیسا عالم, جامی جیسا عارف جس کی شرح جامی پڑھے بغیر کوئی مولوی نہیں بنتا. وہ جامی کہتے ہیں غوث اعظم کو پکار کر, گویم سے کمالے تجھے غوث الثقلینا, محبوب خدا ابن حسن آل حسینا, سر در قدمت جملہ نہادند بگفتن کاللہ لقد آسرا کاللہ. وہ جامی کہتے ہیں غوث اعظم. ہماری حیثیت کیا ہے کہ آپ کی شان بیان کریں؟ آپ وہ ہیں کہ اولیاء نے ایسے گردنیں رکھ دی ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے گردنیں رکھ دی, تلمیح کی ہے. اس لیے کرامت کا انکار مت کرنا, یہ میرا موضوع نہیں. میں عرض یہ کر رہا تھا, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انبیاء کو اس کی چالیں شیطان کی کتنی خطرناک ہے. وہ اللہ سے کہتے ہیں اے میرے مالک, اتنی دولت کسی کو بھی دے وہ عبادت کرے, اتنا پیسہ کسی کو دے وہ تیری عبادت کر. اللہ کہتا نہیں, میرا بندہ ایوب میرا نبی میری محبت میں عبادت کرتا ہے. وہ کہتا ہے اے اللہ, اگر تو کہتا ہے کہ یہ تیری محبت میں عبادت کرتا ہے تو اس سے دولت چھین کے دے. چال دیکھو اس کی, وہ ڈائریکٹ تو نہیں چھین سکتا. وہ کہتا ہے ان کی دولت چھین کے دے, یہ تیرے عابد ہیں یا نہیں, یہ تیری عبادت کرتے ہیں یا نہیں. مجھے اختیار دے کہ میں ان کی کھیتیاں جلا دوں, مجھے اختیار دے کہ میں ان کے جانور مار دوں, میں انہیں آزما لوں. اللہ اکبر. اللہ نے اسے, یہ خاص بات ہے, نقطہ ہے, بہت باریکی سے سمجھیے گا ورنہ جانے کے بعد کنفیوژن ہو سکتا ہے. لوگ کہیں گے کہ یہ کیا نقطہ بیان کر کے چلے گئے, شیطان کو انبیاء پر کیسے اذن مل سکتا ہے. یہ خاص کیس ہے حضرت ایوب علیہ السلام. علم عقیدہ کی کتابیں دیکھو, الملل والنحل ہے امام عبد الکریم شارستانی کی, اور علم عقائد کی کتابوں میں یہ باتیں آئی ہیں. تفسیر ابن ابی حاتم جس کا میں نے ذکر کیا, فرمایا شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام کے کیس میں اذن تسلط ملا. اللہ نے اس سے کہا ٹھیک ہے جا آزما لے. یہ بات قابل غور ہے, اللہ نے کیوں کہا کہ تو جا آزما لے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو خاص شاگرد ہوتا ہے نا, بلا تمثیل کہہ رہا ہوں, اگر اس سے کوئی چیلنج کر دے کہ آپ کے شاگرد میں کوئی دم نہیں, آپ کے فلاں مرید میں کوئی دم نہیں, تو غیرت والا انسان اس چیز کو قبول کرتا ہے یا نہیں؟ کسی پہلوان سے کوئی کہہ دے کہ تیرے پٹھے میں کوئی دم نہیں, اگر اس کے پاس غیرت ہوگی وہ کہے گا میدان میں آ, لڑ میرے پہلوان سے, پھر دیکھ وہ تجھے کیا دکھاتا ہے. بلا تمثیل اللہ شیطان سے کہتا آزما لے, یہ میرا بندہ ہے ایوب. اس نے کھیتیاں جلائی ہیں. آپ کہیں گے کیسے جلائی؟ وہ خود کوئی عمل نہیں کرتا, اس کا کام ہے یوسوس فی صدور الناس, وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالے گا. پڑوسی کو نقصان پہنچانے کے لیے پڑوسی کے دل میں وسوسہ ڈالے گا, ایسا کر اس کے گھر میں آگ لگا دے. عمل شیطان نہیں کرتا, وہ وسوسہ ڈالتا ہے. عمل وہ دوسرے سے کروائے گا, عمل تم کرو گے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم کسی کے پیروکار نہیں, ہم سید صاحب کے پیروکار نہیں, ہم عالم صاحب کے پیروکار نہیں, ہم کسی کو نہیں مانتے. جو کسی کا پیروکار نہیں ہوتا دراصل وہ شیطان کا پیروکار ہوتا ہے. وہ کسی کی نہیں مانتا, شیطان کی مانتا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا جس کا کوئی پیر نہیں اس کا شیطان پیر ہے. یہ بات غلط تو نہیں کہی, ٹھیک ہی کہی نا. اس زاویے سے دیکھو, وہ خود نہیں کرتا, وسوسے ڈالے گا. تم کرو, اس کو بہت عزت ملی ہے, ایسا کر اس کے نام سے پوسٹ بنا سوشل میڈیا پر. کیا پوسٹ بناؤں؟ پوسٹ بنا کہ یہ سید نہیں ہے, پوسٹ بنا یہ عالم نہیں ہے, پوسٹ بنا اسے خلافت نہیں ملی ہے. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. میرے بارے میں اور دنیا کا کون ایسا سید ہے؟ اللہ اکبر. بلکہ اس کو بھی میں ایک سیادت کی جو ہے وہ سند مانتا ہوں, جس کی سیادت کا انکار کر دیا جائے. بہرحال میں اس پر کلام نہیں کرنا چاہتا, اس لیے کہ میرا کام نہیں ہے.
مانو نہ مانو، پوچھو نہ پوچھو، مجھے گالیاں دو، مجھے پریشانی نہیں، لیکن ایک بات ضرور عرض کروں، اپنی آخرت کا خیال ضرور کرنا، اپنی آخرت کے بارے میں ضرور سوچنا۔ میرے بارے میں ٹینشن لینے والوں اور میرے بارے میں سوچنے والوں، اگر اتنا اپنی آخرت کے بارے میں سوچا ہوتا، وہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے، کہاں سے کہاں آ گئے ہوتے۔ لیکن وسوسہ، وہ جس کا کوئی مرید نہیں، جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا شیطان پیر، یہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے، قطعاً نہیں کہہ رہا ہوں، میرا کوئی ارادہ نہیں کسی کو ذلیل کرنے کا، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، مختصر وقت ہے، تھوڑا وقت ہے، کتنی دوسروں کی جاسوسی کرو گے؟ اپنے کام پر دھیان دو، اپنی آخرت پر توجہ کرو، اور دیکھو کہ تم کہاں سے کہاں آ گئے ہو، کہاں سے کہاں کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کا عمل ہی وہ دوسروں کے دماغ میں وسوسے ڈالتا ہے، ایسا کر کہ یہ بہت پیسہ کماتا ہے، اس کے بارے میں CBI کو شکایت کر دے، اس کے بارے میں پولیس والوں کو بتا دے، اس کو بہت ارننگ ہے، اس کے بارے میں کچھ خیال کر۔ وہ وسوسے ڈالتا ہے، اس کا کام یہی ہے، یہی کام ہے اس کا۔ وہ وعدہ کر کے آیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں بیٹھوں گا اسی راستے پر جہاں سے تیرے اولیاء گزرتے ہیں، جہاں سے تیرے نیک بندے گزرتے ہیں۔ اب گزرنے والوں کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو آگے پیچھے ہیں ان کو وسوسے ڈال کر پریشان کرنے کی کوشش پوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ فضل فرمائے، تمہیں بھی اچھا پیر دے، اچھے پیر کی صحبت دے، اللہ والوں کی صحبت دے۔ جو اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے، پھر شیطان اس کا بال بھی پیکا نہیں کرتا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم کے مریدوں کے بارے میں صرف اس لیے دنیاوی دشمنوں کے بارے میں کہی گئی، نہیں، اعلیٰ حضرت نے یہ بات کیوں فرمائی؟ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ اے آقا غوث اعظم بڑے بڑے شیاطین اور نفس پر جادو چلاتے رہے، لیکن کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ یہ تصور ہی الگ ہے۔ بہرحال عرض کرتا ہوں، اس نے وسوسہ ڈالا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی کھیتیاں، باغات جل گئے، جانور مر گئے، اور اتنا سب کچھ ہو گیا تو وہ اپنی ٹیم کو لے کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ اب ان کی زبان سے ناشکری کا جملہ نکلے گا، اب کوئی ایسا جملہ نکلے گا، روئیں گے، تڑپیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنو۔ وہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے تھا، اللہ جسے چاہے نوازتا ہے، اللہ جس کا مال چاہے واپس لے لے، ہم تو اس کے بندے ہیں، ہمیں خود اس کی طرف جانا ہے۔ گویا انہوں نے قرآن کے اس آیت کا مفہوم بیان کر دیا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ جب شیطان نے یہ سنا، اس کا چہرہ بگڑ گیا، ناراض ہو گیا اور کھسیایا ہوا رب کی بارگاہ میں آگیا۔ وہ کہتا ہے، اے میرے مالک، اصل میں ایوب کو فرق اس لیے نہیں پڑا کہ انسان جن چیزوں کو استعمال کر لے اس کی رغبت چلی جاتی ہے، اس کی محبت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ بیوقوف کو یہ نہیں پتا یہ فارمولہ دولت پر اپلائی نہیں ہوتا، اور چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد اس کی محبت ختم ہوتی ہے، لیکن دولت کا معاملہ اس کا الٹ ہے، جتنی دولت بڑھتی جائے گی محبت بڑھتی جائے گی، دولت کی محبت کم نہیں ہوتی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، ایک وادی دی جائے تو دوسرے کی تمنا کرے، دوسری دی جائے تیسرے کی تمنا کرے، لیکن اس نے دلیل پیش کی کہ اس لیے یہ نہیں پریشان ہوئے کیونکہ مال انہوں نے استعمال بہت کیا ہے، 70 سال استعمال کیا ہے مال، تو اب ان کو پریشانی نہیں۔ ایسا کر میرے مالک، مجھے ان کی اولاد پر اذن تسلط دے۔ دیکھو شیطان کیسے برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے انسانوں کو۔ کہا مجھے ان کی اولاد پر اذن تسلط دے۔ اولاد پر اذن تسلط دیا گیا ہے شیطان کو۔ جس محل میں آپ کی زوجہ اور آپ کے 7 بچے، روایتوں میں آیا آپ کے 7 بچے تھے اور 7 بچیاں تھیں، آرام کر رہے ہیں، اس محل کی چھت گری اور وہ 7 اولاد، 14 اور زوجہ سب کے سب شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی دوسری زوجہ کے ساتھ ایک دوسرے کمرے میں، دوسرے جو ہے وہ گھر میں تشریف فرما تھا، کسی نے آ کے خبر دی کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی اولاد ختم ہو گئی، آپ کے گھر کی چھت گر گئی اور زوجہ بھی فوت ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ شیطان پھر اپنی ٹیم کے سامنے کھڑا ہے، سامنے لے کر
کہ اب کوئی ناشکری کا جملہ بولے، اب کوئی ایسی بات کریں گے، اللہ اکبر. لیکن حضرت ایوب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ نہ آنکھوں میں کوئی آنسو ہے، نہ دل میں کوئی اضطراب ہے. وہ کہتے ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے تھا. اللہ جب چاہے جسے چاہے واپس لے لے، ہمیں بھی اسی کی طرف پلٹنا. گویا پھر اسی آیت کا مفہوم پیش کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اس مرتبہ اور کسی آ گیا، پریشان ہو گیا. تو جب بات نہیں بنتی تو آپ کو معلوم ہے کہ شیاطین کی صفت یہ ہے کہ جب ان کی بات نہیں بنتی تو وہ اتنا پریشان ہوتے ہیں، اتنا جل جاتے ہیں، اتنا کڑ جاتے ہیں کہ وہ وہاں تک چلے جاتے ہیں جہاں ان کی حد نہیں ہے. یعنی جہاں ان کی حد ہے اس سے آگے انہیں نہیں جانا چاہیے، وہاں تک چلے جاتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرشتے کوڑے مارتے ہیں، پھر ان کو ڈبل تکلیف ہوتی ہے. اس لیے کسی سے جلو مت، کسی سے حسد مت کرو، کسی سے پریشان مت. محبتیں دو، محبتیں وصول کرو، محبتیں بانٹو، محبتیں وصول کرو. اب وہ پریشان ہو گیا. سن رہے ہیں آپ بات یا نہیں؟ توجہ ہے؟ وقت ہو گیا، 1 گھنٹے ہو گئے مجھے، لیکن میں عرض کروں، موضوع مکمل کروں. وہ کہتا ہے اے اللہ، انسان کو اولاد کا اتنا دکھ نہیں ہوتا، مال کا اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا اسے اپنی جان کا ہوتا ہے. مجھے ان پر اذن تسلط ہے. اور کیا ہوا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ایسی بیماری جو کہ قرآن میں موجود ہے، آپ نے فرمایا ہے دعا کے وقت کہ اے اللہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے. یہ قرآن کی آیت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. میں حافظ نہیں ہوں ورنہ آیت بھی پیش کر رہا ہوں، مجھے ذہن میں نہیں آ رہی. وہ دعا کرتے ہیں اے اللہ شیطان نے مجھے چھو لیا ہے. پتا چلا شیطان کسی کو چھو لے تو اس پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں. یہ شیطانوں کا انکار کرنے والوں کہ خبیث کچھ نہیں ہے، شیطان کچھ نہیں ہے، یہ سب مولویوں کا ڈرامہ ہے. قرآن پڑھو، قرآن. ایسا نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا شیاطین تمہارے خون کے اندر، من یجری دمے، وہ تمہارے خون کے اندر دوڑتا ہے، تمہیں وسوسہ ڈالتا ہے، بچوں کو چوٹیاں کاٹتا ہے. یہ کون ہے؟ شیطان ہے. میاں اور بیوی جب لڑتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے کہ درمیان میں شیطان بیٹھتا ہے، اس کے پاس ایک گھنٹی ہوتی ہے، ایک فریکوینسی ہے. جب شوہر اور بیوی لڑائی کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، درمیان میں شیطان بیٹھا ہوتا ہے. توجہ سے سنو. کون سے میاں بیوی جو نماز نہیں پڑھتے؟ کون سے میاں بیوی جو درود نہیں پڑھتے؟ کون سے میاں بیوی جو پاکی ناپاکی کا خیال نہیں کرتے؟ جب وہ بات کریں ان کے درمیان میں شیطان ہوگا اور اس کی فریکوینسی وہ بجاتا ہے. جیسے جیسے بات کرتے جاؤ گے وہ بجاتا ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں، وہ بیچ میں ٹن 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 بجا رہا ہے. ظاہر ہے اس کی گھنٹی کی وجہ سے شوہر کی آواز بھی تیز ہوتی ہے، بیوی کی آواز بھی تیز ہوتی ہے، اس کی بھی آواز تیز ہوتی جاتی ہے. ادھر شوہر کی آواز تیز، ادھر بیوی کی آواز تیز. جیسے جیسے گھنٹی تیز ہوتی جائے گی آوازیں تیز ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ جوتے چپل کی نوبت آ جائے گی. اللہ تمہیں بھی بچائے، ہم سب کو بچائے، اور ہمیں گھر کے ان جھگڑوں سے اللہ محفوظ رکھے. یہ کیوں ہوتا ہے؟ شیطان کی وجہ سے. لیکن آپ نہیں سمجھتے. جینس کی پینٹ جسے مہینے میں 1 بار دھوتے ہو، اصلاح معاشرہ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنی پاکی اور ناپاکی کا خیال کرو. خدا کی قسم ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ جو کپڑے باتھ روم میں ٹانگے جاتے ہیں اور انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے 2 دن 4 دن، اگر کوئی دیکھ لے کہ ان پر کتنے شیاطین بیٹھتے ہیں، وہ زندگی میں اسے دھل کر بھی نہ پہنا، اسے ٹانگ دیا جاتا ہے. بچپن میں ہم لوگ کرتا اتارتے، اسے ٹانگ دیتے، اور لوور نیچے کے جو بھی موزہ ہے یا پیجامہ ہے یا پینٹ ہے، کوئی چیز ہے، تو اس کے بارے میں ہم سے کہا جاتا کہ اسے ٹانگو مت، بلکہ اسے تہ کر کے رکھو، فولڈ کر کے. یہ بات بچپن میں سمجھ میں نہیں آتی. لگتا تھا کیا وجہ ہے کہ کرتا ٹانگ سکتے ہیں اور پینٹ نہیں ٹانگ سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہ اس وقت بات سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی چیز کا اثر وہ اس طرح انکار نہیں کرنا چاہیے کہ بزرگوں سے دلیل مانگنے لگو. یہ کہاں لکھا ہے؟ کون سی حدیث ہے کہ پیجامہ تہ کر کے رکھنا چاہیے؟ بزرگوں کی باتوں میں بڑی حکمتیں ہیں. اللہ اکبر.
میں نے بہت بات میں غور کیا، جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اگر کسی کا کرتا ٹنگا ہے اس کے نیچے ہم بیٹھ جائیں وہ اتنا معجوب نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا پینٹ ہے، کسی کا موزہ ہے، ساکس ہے، اگر وہ ٹنگا ہوا ہے اور اب کوئی عالم دین اس کے نیچے بیٹھے، یہ کتنا خراب معلوم ہوگا، یہ کتنے بیڈ مینر میں یہ بات آتی ہے۔ پتہ چلا ان بزرگوں کو معلوم تھا کہ ہمارے بزرگوں کی روحیں ہمارے گھر آتی ہیں، فرشتے ہمارے گھر آتے ہیں، اس لیے نیچے کی چیزیں ٹانگ کر مت رکھو، اسے فولڈ کر کے رکھو تاکہ کسی بھی اچھی روح کو آنے جانے میں کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، فرشتوں کو آنے جانے میں اللہ اکبر کوئی کراہت لاحق نہ ہو۔ اس لیے بزرگان دین ان چیزوں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن اب کنڈیشن کیا ہے؟ محلے بھر کا گوبر جس نوجوان کی پینٹ میں سمٹا ہوا ہے، وہ رات میں اپنے گھر آیا، جس نے 3 دن سے غسل نہیں کیا، جس کے اوپر غسل فرض تھا، حضور نے ارشاد فرمایا جس گھر میں جنبی ہو، ناپاک انسان ٹہلتا ہو، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تم نے غوث اعظم کی محفل کی ہے، فاتح کا اہتمام کیا ہے، لیکن اگر تمہاری قالین پاک نہیں، اگر تمہاری جازم پاک نہیں، اگر تمہاری کرسی پاک نہیں، تمہارے کپڑے پاک نہیں ہیں، محفلوں کی برکات تمہیں نہیں مل سکیں گی۔ یہی چنار شریف کی خانقاہ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ میرے ہاں جو دیرینہ عرس کی روایات چلی آ رہی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں کئی لوگ ہوں گے جو گواہی دیں گے، عرس کے موقع پر جو جازم بچھایا جاتا ہے وہ دھوبی سے نہیں دھلوایا جاتا تھا، اگر وہ دھوبی دھل کر لائے تو اس کو گھر میں پھر سے دھلا جاتا تھا۔ کہا وہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ جازم محفل میلاد مصطفیٰ میں بچھایا جانا ہے، اس لیے اسے گھر کی عورتیں پاک کریں گی تاکہ جب یہ بچھے اور اس پر بیٹھ کر لوگ نبی کا ذکر کریں تو اللہ اکبر کبیرہ کسی فرشتے کو آنے میں کوئی کراہت محسوس نہ ہو، بزرگان دین کو آنے میں کوئی کراہت محسوس نہ ہو۔ یہ عقیدے کی بنیاد پر چیزیں تھیں، لیکن یہی کپڑے ناپاک جو گھروں میں ٹانگ دیے جائیں، لوگ ناپاک ٹہلتے رہیں، شیطان نہیں آئے گا تو پھر اور کون آئے گا؟ یہ باتھ روم جانے کی دعا کیوں سکھائی؟ کھانا کھانے کی دعا کیوں سکھائی؟ اٹھنے بیٹھنے کی دعا کیوں سکھائی؟ اس لیے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں ہر جگہ پریشان کرے گا، اس لیے باتھ روم جاؤ سر ڈھانک کر جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ساری احتیاط جو شیاطین سے بچنے کے لیے۔ اب اس نے تسلط مانگا کہ مجھے ان کی جان پر اس نے تسلط دے۔ آخری بات ہے، بس یہ لمبی بات میں نے کر لی ہے اور یہ بس مستحضر تھی، ذہن میں آ گئی بات یہاں بیٹھنے کے بعد میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ کیا ہے۔ اس نے تسلط مانگا ان کی جان پر۔ ایسی بیماری حضرت ایوب علیہ السلام کو ہوئی کہ ایسی بیماری گاؤں میں شہر میں کسی کو نہ تھی، اور یہ جو روایت ہے کہ ان کے بدن میں کیڑے تھے اور پھر وہ گر جاتے، اسے اٹھا کر رکھ لیتے۔ بعض علماء نے اس کا انکار کیا، وہ کہتے ہیں کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں لگ سکتی جو لوگوں کی کراہت کا سبب بنے۔ بعض نے یہ بات کہا، لیکن بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ محبت اور کراہت بیماری نہیں دیکھتی ہے، یہ خاص بات ہے۔ اگر توجہ ہو، جنہوں نے مانا ہے کہ نہیں انہیں یہ بیماری تھی، ان کی دلیل بھی سنیں گے یا نہیں سنیں گے؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بیماری محبت اور کراہت کا باعث نہیں بنتی، بیماری کی وجہ سے کسی کی محبت کم نہیں ہوتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ماں اگر اپنے بیٹے سے پیار کرے، پھر اگر اسے کوئی بیماری لگ جائے تو ماں کی محبت کم نہیں ہوتی، ماں کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ بیماری کی بنیاد پر اگر کسی کی محبت سچی ہے تو بیماری کی بنیاد پر کم نہیں ہوگی بلکہ بڑھ جائے گی۔ اس لیے ان کے اندر اس بیماری کو تسلیم کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ دراصل نبی کو پیدائشی کوئی ایسی بیماری نہیں ہوتی جو لوگوں کو کراہت کا سبب ہے، لیکن اسے بعد میں ایسی بیماری ہو سکتی ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا یہ گمان ہوتا ہے کہ ولیوں کو کوئی بیماری نہیں ہو سکتی۔ بعض تو ایسے ہیں جو مجھے کہتے ہیں، پچھلے دنوں مجھے کوئی پریشانی ہو گئی تو مجھ سے کہتے ہیں حضرت آپ کو پریشانی ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا یا اللہ میں بھی انسان ہوں اور مجھے بھی بیماری لگ سکتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ انبیاء کو بھی بیماری ہو سکتی ہے، توجہ سے سنیے، یہ مت سوچا کرو کوئی ولی ہے اس کو کیسے بیماری ہو گئی، وہ کیسے پریشان ہو گیا، فلاں عالم ہے وہ کیسے بیمار ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں۔ تو ان کو یہ بہرحال جن لوگوں نے مانا ہے ان کی بات عرض کرا۔ ایسی بیماری کس وجہ سے ہوئی؟ آزمائش ہے، توجہ سے سنیے۔ یہاں تک کہ ان کے گاؤں والوں نے انہیں گاؤں سے باہر نکال دیا کہ آپ ہمارے گاؤں میں نہ رہیں،
کہیں آپ کی وجہ سے یہ بیماری ہم میں نہ پھیل جائے۔ حالانکہ کوئی بیماری ایک حدیث پاک کے مطابق متعدی اور موروثی نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹھنے سے کوئی بیماری نہیں لگتی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں کو زکام تھا مجھے بھی ہو گیا، وہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ کووڈ میں یہ چیزیں آپ نے دیکھی ہوں، لوگوں نے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، بہرحال وہ گائیڈ لائن بھی تھی گورنمنٹ کی، ہم اس پر کوئی کلام نہیں کریں گے، لیکن آپ کسی بیمار، اپنا عقیدہ ایسا بنائیں کہ کسی بیمار کے پاس بیٹھنے سے ہمیں بیماری نہیں لگے، اللہ چاہتا ہے تو اس بیماری کے جراثیم اثر کرتے ہیں ورنہ نہیں کرتے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے گاؤں دیہات میں نالیوں کے کنارے ایسے کتنے جراثیم ہیں جو آپ کے ناک پر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں چاہتا آپ کو بیماری نہیں لگتی۔ جب اللہ چاہتا ہے تبھی آپ کو بیماری لگتی۔ تو لیکن لوگوں نے ان کو گاؤں سے باہر کر دیا، آپ باہر تشریف لے جائیں، ہمارے بچوں کو کہیں اس بیماری کا اثر نہ ہو۔ تو جب وہ باہر تشریف لے گئے تو آپ کی ایک زوجہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ اکبر، وہ آپ کی خدمت کرتی ہیں، آپ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہیں اور خدمت کر کے لوگوں کی آپ کے لیے روٹی لاتی ہیں۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے آپ سے کہا، اے میرے سرتاج، اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے، اللہ سے مانگتے کیوں نہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا جملہ سنا، وہ کہتے ہیں جس اللہ نے مجھے 70 سال آرام دیا ہے، جس اللہ نے مجھے 70 سال آسودگی دی، ابھی تو 2-4 سال گزرے ہیں، 70 سال گزر جائیں تو دعا مانگو کہ اے اللہ 70 سال تو نے آرام میں رکھا تھا، اب یہ ذرا سی مصیبت آئی ہے، کیسے دعا کروں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ والقدر خیرہ وشرہ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے ہو۔ یہ اتنی بات پر میں نے اتنی بات کر دی کہ اگر زندگی میں کوئی ٹرن آتا ہے تو تمہیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کس کی طرف سے آ گیا ہے، یہ کیوں آ گیا ہے، یہ مصیبت کیوں آ گئی ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ، اگر اچھا میٹھا میٹھا کھایا ہے تو کچھ کڑوا بھی کھانے کی عادت ڈال لو، اور یہ جان لو کہ اللہ اکبر، بیماری کا خالق بھی وہی ہے، خوشیوں کا خالق بھی وہی ہے۔ اگر اس نے مصیبت ڈال دی ہے تو پھر ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی وہی دے گا، ہر مصیبت کے بعد خوشی وہی دے گا، ہر غم کے بعد راحت وہی دے گا۔ اس کی طرف توجہ، اس کی طرف لگن ہونی چاہیے۔ نہیں، لگن کدھر ہے کہ یار کون مولوی ہے آج کل جس کی تعویذ اثر کر رہی ہو، تو چلو بڑا کاروبار اور مسئلہ ہے اسی سے۔ میں تعویذ کا منکر ہوں، تعویذ لکھنے والوں کی اولاد میں ہوں اور تعویذ لکھنے والا آدمی ہوں، لیکن جس کا عمل اور عقیدہ محض تعویذ پر جم جائے، تعویذ اسے فائدہ نہیں دے گا۔ جس کا عقیدہ دوا پر، انجیکشن پر جم جائے، دوا اسے فائدہ نہیں دے گی۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ تعویذ سبب بن سکتی ہے لیکن شفا تو پروردگار دیتا ہے، دوا سبب بن سکتی ہے، شفا تو پروردگار دیتا ہے۔ جب کوئی دوا کرنے والا نہ ہو، جب کوئی علاج کرنے والا نہ ہو، وہی شفا دیتا ہے۔ اذا مرضت فہو یشفین، بیمار ہم پڑتے ہیں، شفا وہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے اس پر عقیدہ، اس پر یقین کرو، اس پر اعتبار کرو، اس سے محبت کرو، اس کی طرف پلٹو، اس کی طرف آؤ۔ اگر زندگی میں دکھ آئے ہیں، مصیبت آئی ہے، تو بزرگوں کی طرف اس لیے جایا جاتا ہے تاکہ اللہ کی طرف آیا جائے۔ جو بزرگوں کی طرف آتا ہے وہ دراصل اللہ کی طرف آتا ہے۔ وجہ حضور نے ارشاد فرمایا ولی وہ ہے جس کو دیکھو تو خدا یاد آئے۔ یا اللہ، ولی وہ ہے جس کو دیکھ کے تو یاد آئے گا۔ ایسا کیسے ہوگا؟ جھوپڑی دیکھ کے کبھی تاج محل یاد نہیں آتا، اللہ اکبر کبیرہ، جو ہے وہ نوکیا کا فون دیکھ کر آئی فون تو یاد نہیں آتا، اللہ اکبر، سائیکل دیکھ کر کسی کو مرسیڈیز یاد نہیں آتی۔ واجب کو یاد کرنا، ممکن کو دیکھ کر، زمان و زمانیات والے کو دیکھ کر لامکہ والے کو یاد کرنا، یہ کیسے ہے؟ پتہ چلا اسی کو دیکھ کر وہ یاد آتا ہے جو اس کی رنگت لیے ہوئے ہو، جو اس کا عکس لیے ہوئے ہو۔ اللہ ظاہر، اولیاء اس کے مظاہر، جو ولی کو دیکھتا ہے، جو ولی تک پہنچتا ہے، گویا کہ وہ خدا تک پہنچ گیا ہے۔ جو ولی تک پہنچا وہ خدا تک پہنچا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علم الکلام کا مسئلہ ہے، بہت اچھے سے ہمارے متکلمین نے اس کو سمجھایا، محققین نے سمجھایا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر کوئی ولی کو تک پہنچے اور یہ کہے میں خدا تک پہنچ گیا ہوں، تو اس کے کہنے میں کوئی برا نہیں ہے،
اس کو کہنے کا حق حاصل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اکبر سورج کے سامنے شیشہ رکھ دیا جائے. مجھ سے کہا گیا تھا اس کو بیان کریے گا, میں نے وہاں بیان کر دیا تھا, بات ضمن آ گئی ہے, عرض کر دیتا ہوں. سورج کے سامنے شیشہ رکھ دیا جائے تو سورج تو شیشے میں نہیں آئے گا, لیکن سورج کا مکمل جلوہ شیشے میں اتر آئے گا, شیشے میں آ جائے گا. سورج کو اللہ اکبر شیشے کو یہ حق ہے کہ وہ کہہ دے من رانی فقط را الشمس, جس نے مجھے دیکھا اس نے سورج کو دیکھ لیا. بولو یہ حق ہے کہ نہیں؟ وہ کہہ سکتا ہے من رانی فقط را الشمس, جس نے مجھے دیکھا اس نے سورج کو دیکھ لیا. پتا چلا کہ شیشہ سورج کو نہیں ہے, لیکن سورج کا جلوہ پورا پورا شیشے میں موجود ہے. اسی طرح نبوت کا وہ آئینہ جو مدینے میں تھا, اس نے اعلان کیا من رانی فقط را الحق, جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے خدا کو دیکھ لیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے, جو مجھے دیکھا گویا اس نے خدا کو دیکھ لیا. اب اس آئینے نبوت کے سامنے صداقت کا آئینہ رکھ دیا گیا, اس آئینے نبوت کے سامنے عدالت کا آئینہ رکھ دیا گیا, اس آئینے نبوت کے سامنے اللہ اکبر شجاعت کا, سخاوت کا. پھر ان آئینوں کے سامنے غوثیت کبریٰ کا آئینہ ہے, خواجہ اجمیر ہند کا آئینہ ہے, جو ان آئینوں کے سامنے ہے. اگر کوئی اس کے سامنے بھی آ جائے, کبھی آنکھ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, آپ نے کبھی اپنی آنکھ کو دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے, آپ نے شیشے میں دیکھا ہے لیکن آنکھ کو نہیں دیکھا. آپ کو آئینے کا سہارا لینا ہے خود کو دیکھنے کے لیے, خود کو دیکھنے کے لیے. اسی طرح دوسروں کے عیب علم حاصل کر کے تو نظر آنے لگتے ہیں, لیکن جب کوئی رومی کو شمس تبریز مل جائے, جب کسی نصیر دہلی کو محبوب الہی مل جائے, جب کسی محبوب الہی کو بابا فرید مل جائے, جب کسی بابا فرید کو اللہ اکبر قطب الدین ملے, جب کسی قطب الدین کو اللہ اکبر معین الدین ملے, تب اسے خود ہی دکھائی دیتی ہے, تب اسے خود دکھائی دیتا ہے. جب خود نظر آتا ہے تو پھر دوسرا کوئی نظر نہیں آتا, پھر خود ہی کے عیب نظر آتے ہیں, پھر خود ہی کی کمی نظر آتی ہے. اور جب خود نظر آتا ہے تو انسان خود ہی پر محنت کرتا ہے, جب محنت کرتا ہے تو اس کی خودی بلند ہوتی ہے, اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے. پھر وہ وہاں تک پہنچتا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. میرا خیال ہے آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہوگی جو میں نے باتیں کی, آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کچھ تقریری پیٹرن بھی آ گیا ہے اس میں, لیکن بات ایسی ہو رہی ہے ماشاءاللہ. غوث اعظم کا فیضان ہے, محفل پر قادریت کا رنگ غالب آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی محفل کو قبول فرمائے. میری گفتگو آخری مرحلے میں ہے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, خودی کو دیکھنے کے لیے ولیوں کے سامنے کرنا ہوتا ہے. ولی کے آستانے پر جانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا تک پہنچ جائے. ولی دراصل خدا تک پہنچاتا ہے, جو تمہیں اپنی خانقاہوں میں گھیر کے روک دے, جو تمہیں ناروں تک, اللہ اکبر صافوں تک, ڈیفرنٹ ٹائپس آف کیپ میں بانٹ کر کے رکھ دے, جو تمہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف امامے میں بانٹ کر کے رکھ دے. وہ پیر نہیں ہے, پیر وہ ہے جو اپنی خانقاہ تک نہ رکھے, بلکہ اسے نصیر ملے تو وہ چراغ دہلی بنا دے, اسے نظام الدین ملے تو وہ محبوب الہی بنا دے. پیر وہ ہے جسے کوئی قطب الدین ملے تو وہ اسے بختیار کاکی بنا دے. وہ پیر ہوتا ہے, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اس لیے یہ بات قابل غور ہے. ان پیروں کی طرف آؤ جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں, جو تمہارا ایمان کمزور کریں. مصیبت آئے تو پیر کے پاس آؤ, منع نہیں ہے, لیکن دراصل پیر کے پاس اس لیے آیا جاتا ہے تاکہ خدا کو راضی کیا جا سکے. خدا ہی مصیبت کا خالق ہے, خدا ہی خوشی کا خالق ہے. لیکن جب کوئی دکھ پہنچے تو اسے ادبن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ خدا کی طرف سے مجھے یہ چیز ملی ہے, بلکہ ٹھوکر بھی لگے تو انسان کو کہنا چاہیے کہ یہ شیطان کی طرف سے, اور کوئی اچھائی ملے تو اسے کہنا چاہیے یہ میرے خدا کی طرف سے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے لوگ جو ہے وہ ہر چیز کو خدا ہی کی طرف منسوب کرتے. خالق تو وہی ہے, لیکن ادب یہ ہے کہ کسی برائی میں اس کی طرف اس کی نسبت نہ کی جائے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ اب یہ اتنی مصیبت میں آ گئے, روز اپنی ٹیم کو لے کر سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ اب یہ کچھ کہیں گے, لیکن وہ روز کہتے ہیں اے میرے مالک بس میرا دل سلامت رہے, میری زبان سلامت رہے, میں تیری عبادت کرتا رہوں. پریشان ہے, جل رہا ہے کہ یا اللہ اتنا ستایا ہے, اتنا ستایا ہے, جس کا امپائر, جس کی دولت, جس کا بزنس کولیپس ہو گیا, ختم ہو گیا سب کچھ.
وہ ابھی اللہ کو یاد کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پوچھتا ہے کیوں؟ تو نے دیکھا میرے ایوب کو؟ تو نے دیکھا میرے ایوب کو؟ بندوں یہ بات قابل غور ہے. اللہ تمہیں آزماتا ہے. اگر زندگی میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے کہیں بھی، خدا کے لیے اس کو راضی کرنا، دین سے متنفر نہ ہو. وہ تمہیں آزمائے گا. اس نے وعدہ کیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور بھی ضرور. یہ نون ثقیلہ ہے نا. ہم ضرور بھی ضرور آزمائیں گے اور تمہیں آزمائش سے گزرنا ہوگا. لوگ تو خدا کو آزما رہے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. تم کو پیدا کیا ہے اس نے، وہ تمہیں آزمائے گا. تم اسے مت آزماؤ. یا اللہ میں نے تو پچھلے سال لنگر کیا تھا، اس سال پیسہ کیوں نہیں ہے؟ تم اسے مت آزماؤ. میں نے زکات دی تھی، مال چوری کیوں ہو گیا؟ تم اسے مت آزماؤ. وہ تمہیں آزماتا ہے، تم اسے نہیں آزما سکتے. اس لیے اس کی محبت دل میں پیدا کر، اس کا پیار دل میں پیدا کر. اللہ اکبر. جو اپنے رب سے محبت کرتا ہے، زندگی کا کوئی بھی ٹرن آئے وہ خوبصورتی کے ساتھ گزر جاتا ہے. خوبصورتی کے ساتھ گزر. جو محبت نہیں کرتا، جس کو رب سے پیار نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جس کو نماز سے محبت نہیں ہے، وہ مصیبت کی بات تو چھوڑو، دولت ہوتے ہوئے بھی خوش نہیں ہو سکتا. میں کسی کو رسوا نہیں کرتا. میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. آپ مجھے جو بھی سمجھے، ایک مبلغ سمجھیں، حضور کا امتی سمجھیں، لیکن جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو قبول کریں. خوشی میں بھی وہ انسان خوش نہیں رہ سکتا جو اپنے رب کو راضی نہیں کرتا. اس لیے اپنے رب کو راضی کریں. نماز میں بھی اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، قبرستان میں بھی اگر تمہیں خدا یاد نہیں آتا، بچوں کو، نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھ کر کے بھی خدا یاد نہیں آتا. اگر تمہیں اللہ اکبر ہماری بچیوں کو بے پردہ ہوتے ہوئے، باپ اور ماں کی عزتیں سڑکوں پہ نیلام ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی خدا یاد نہیں آتا، مسلمانوں کو مرتد بنتے ہوئے دیکھ کر کے بھی خدا یاد نہیں آتا، تمہیں خدا کب یاد آیا؟ خدا کو یاد کرو. بے سکونی، بے قراری خدا کو نہ یاد کرنے کی وجہ سے. جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ کبھی بے سکون نہیں ہوتا. جو خدا کو یاد کرتا ہے وہ کبھی مضطرب نہیں ہوتا، وہ کبھی بے قرار. یہ نئی بیماری انٹروڈیوس ہوئی ہے نا پچھلے دنوں. 20-20 سال کے بچے ہیں، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، اختلاج قلب ہے، ڈپریشن ہے. 40 سال 50 سال پہلے میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں ہمارے بڑے بزرگ اس بیماری کے نام سے وہ انٹروڈیوس نہیں ہوں گے، نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ کون سی بیماری ہے. لیکن 20 سال کے بچوں کو گھبراہٹ کی بیماری، بچیوں کو ڈپریشن کی بیماری. تم نے کبھی غور کیا یہ بیماری کس بنیاد پر، کس وجہ سے ہے؟ اللہ اکبر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑے اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. دن میں 5 مرتبہ اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھا جا رہا ہے. ہفتے میں 35 مرتبہ، سال میں سینکڑوں مرتبہ. اس لیے کہ نماز وہ چیز ہے جو تم سے پوچھی جائے. اصلاح معاشرہ کے عنوان میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. جو قوم نماز نہیں پڑھتی اس کی اصلاح نہیں کی جا سکتی. اصلاح اسی کی جا سکتی ہے جو نماز پڑھے. بے حیائی ہے، بے غیرتی ہے، شراب ہے، جوا ہے، سود ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، ایک دوسرے سے جلن ہے، کڑھن ہے، دوسرے کی برائی ہے، غیبت ہے. یہ ساری چیزوں کا خاتمہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کوئی سچی نماز پڑھے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز ہی بے حیائی سے روکتی ہے، بے غیرتی سے روکتی ہے، منکرات سے روکتی ہے. جو نماز پڑھے گا رک جائے. اس لیے نماز پڑھو. 35 مرتبہ ہفتے میں جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جائے اسے سکون کیسے آ سکتا ہے؟ کیسے آئے گا؟ اللہ اکبر. کرائم برانچ والوں کے رجسٹر میں نام آ جائے سکون آئے گا؟ کوئی بتا دے، نہ بھی آیا ہو بتا دے کہ تمہارا بھی نام ہے. اللہ اکبر. بتاؤ خواب میں بلڈوزر دکھائی دے گا یا نہیں؟ سکون غارت ہوگا یا نہیں؟ خوشی چلی جائے گی. یا اللہ میرا نام آیا، میرا نام آیا. دنیا کے قانون کے شکنجے میں آنے سے اگر سکون غارت ہوتا ہے، قدرت کے قانون کے شکنجے میں جس کا دن میں 5 مرتبہ نام آ رہا ہے، اس کا سکون کیوں نہیں غارت ہوگا؟ اس کی خوشی کیوں نہیں غارت ہوگی؟ اسے تسلی کہاں سے ملے گی؟ اسے سکون کہاں سے ملے گا؟ لوگ
स्विट्जरलैंड जाते हैं, ताजमहल जाते हैं, कश्मीर जाते हैं सुकून लेने। या अल्लाह मैं फला रेस्टोरेंट में जाऊंगा सुकून मिलेगा, स्विमिंग करूंगा सुकून मिलेगा, शराब पीऊंगा सुकून मिलेगा। खुदा की कसम गौसे आजम की महफिल में मैं तुमसे जिम्मेदारी से कहता हूँ, सुकून लेना चाहते हो एक ही रास्ता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेशक अल्लाह का जिक्र ही मोमिनीन के दिलों को ठंडक अता करता है। वो जिक्र है, उसकी याद है जो तुम्हें सुकून देगी, उसका खौफ है जो तुम्हें सुकून देगा, उसका डर है जो तुम्हें सुकून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उसी का खौफ सुकून देगा, उसका डर सुकून देगा। जो उससे नहीं डरता वो बेसुकून है, वो मुस्तरिब है, परेशान है। डरो अपने रब से। सफेद दाढ़ी वालों, आप मेरे चचा की उम्र के, आप बड़े लोग हैं, मैं आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करता, आप बड़े हैं, मेरे मोहतरम हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपसे कहना चाहता हूं, अल्लाहु अकबर, अगर आप दाढ़ी रखकर गीबत करें, अगर आप दाढ़ी रखकर गाली दें, आपके बच्चे क्या सबक लेंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर आप दाढ़ी रखकर मस्जिदों का रुख नहीं करते, आपके नौजवान क्या सबक लेंगे? अगर अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने आपको 40 साल का टाइम दिया है, आप 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, अब जिंदगी इसलिए नहीं है कि किसी की जासूसी की जाए, अब जिंदगी इसलिए नहीं है कि किसी के ऐब तलाशे जाए, जिंदगी इसलिए है, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ऐश कर लो यहाँ जालिमों 4 दिन, मर के तरसोगे उस जिंदगी के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। आओ बुजुर्गों, तुम भी अल्लाह की तरफ आओ, नौजवानों तुम भी अल्लाह की तरफ आओ एक ऐसा मुआशरा बनाएं जहां मोहब्बत हो, जहां प्यार हो, जहां गीबत न हो, जहां किसी की जलन न हो, जहां किसी से कुढ़न न हो, जहां किसी का इनाद न हो, जहां किसी की हक़द न हो। अल्लाहु अकबर, जहां मोहब्बतें हो, प्यार हो, ताकि जब तुम्हें कोई देखे तो वो जल ना जाए, बल्कि उसका दिल मोहब्बत से खिल जाए। अल्लाहु अकबर। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में कि जिनसे मिलो तो टेंशन दूर हो जाए, होते हैं ऐसे लोग या नहीं? आपने एक्सपीरियंस किया हो? ऐसे लोग होते हैं, आप सुबह उनसे मिलिए, आपका दिन बन जाए। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी कुछ लोग कि आपका अच्छा भला मूड हो, लेकिन अल्लाह ना करे उनसे मुलाकात हो जाए, वरना आपका दिन खराब है। नहीं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, वल्लाह मिंबर पर बैठा हूँ, मैं किसी को टारगेट करके कभी गुफ्तगू भी नहीं करता, मैं इसे गीबत समझता हूँ, लेकिन मैं अर्ज ये करूँ कि इस्लाह करना मकसद है। नहीं, आप अपना चेहरा ऐसा रखें, अपना दिल ऐसा रखें कि जो आपसे मिले, आपके जाने के बाद भी वो कह उठे कि हाँ वो शख्स था जो चला गया, वाकई में वो काम का शख्स था। ऐसी चीजें मत बो कि तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें बुरे नाम से याद करें, तुम्हें गालियां दें। नहीं, अल्लाह वो काम करो कि तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम अच्छे तौर पर। दुनिया के पीछे दौड़ते रहोगे तो ये नहीं मिल सकेगा, लेकिन दीन की तरफ थोड़ा सा भी पलटोगे तो तुम्हारी नेक नामी बाकी रहेगी। जो दुनिया के पीछे, सिर्फ दुनिया के पीछे दौड़ता है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी सुना है किसी ने कहा अकबर का दामन नहीं छोड़ेंगे, शाहजहां का दामन नहीं छोड़ेंगे? बड़े बड़े बादशाह थे, लेकिन दुनिया के पीछे रहे हैं। आज उनकी मज़ारों पर कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं, लेकिन दुनिया के जिस कोने में जाओ, जो दुनिया से मुंह मोड़ते रहे हैं, उनको गए हुए 800 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी दुनिया उनके आस्थाने पर खड़ी है। गौस पाक का दामन नहीं छोड़े, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़े। ये नारा किसने दिया है? ये कुदरत के नारे, कुदरत ने दिए लोगों के दो। वो कहते नहीं छोड़े। क्यों नहीं छोड़ेंगे? इसलिए कि वो टर्न में, मुसीबत में, परेशानी में उन्होंने अल्लाह को याद किया, अल्लाह का खौफ उनके कलेजे में, अल्लाह की मोहब्बत उनके कलेजे में। वो अल्लाह को याद करते, उठते बैठते चलते फिरते, बस इतना काम करना है, अल्लाह का खौफ अपने कलेजे में बिठाते। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून की तफसीर करीब हो रही है कि वो अल्लाह के वली किसी का खौफ नहीं रखते मगर अल्लाह का। तो अल्लाह का वो खौफ जो खौफ मुफीद है, वो अपने कलेजे में पाले, उसको याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद, बीमारियां खत्म, टेंशन खत्म, सब खत्म हो जाएगा, बीमारियां और मुसीबतें, अगर तुम अल्लाह को याद करना सीख जाओ। अल्लाह को याद करने का मतलब क्या है? जबान से उसको याद करना नहीं,
دیکھو اللہ جس کو یاد ہے وہی دیندار ہے، جسے اللہ یاد نہیں وہ دیندار نہیں، وہ دنیا دار۔ جسے ممبر پر بیٹھ کر بھی اللہ یاد نہیں وہ دنیا دار ہے، مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کے بھی جسے خدا یاد نہیں وہ دنیا دار ہے، لیکن دکان پر بیٹھ کر کپڑا کاٹتے ہوئے، جوتا سیتے ہوئے، سائیکل بناتے ہوئے، پنچر بناتے ہوئے بھی جسے خدا یاد ہے وہی دیندار ہے، وہی دیندار ہے۔ اس لیے خدا کو یاد رکھو۔ نماز میں تصور جماؤ، حضور نے ارشاد فرمایا جب نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ سوچو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے، کم سے کم یہ ہو، لیکن وہ بھی تمہیں یاد ہے۔ دیکھو آپ فارمولہ حضور رسول اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے عرض کرتا ہوں، نماز جو پڑھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مجرم تصور کرے اور سوچے کہ میں رب کی عدالت میں کھڑا ہوں، اے میرا رب تو ہی میرا رب ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی مالک، اس کو یاد ہے۔ اگر وہ یاد آئے گا نماز میں آپ نمازی بن جائیں گے۔ لیکن ہماری نماز کا حال کیا ہے؟ وہ کسی پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا تھا، اس کی مرید کی ان کی گھڑی گم ہو گئی، انہوں نے کہا نماز پڑھ لے، 2-4 دن ملا، بعد بولا حضرت وہ گھڑی مل گئی۔ کہا کیسے ملی؟ کہا جیسے نماز میں کھڑا ہوا سب چیزیں یاد آنے لگی، کہاں کہاں گیا تھا، کیا کھایا تھا، اس میں یہ آج گھڑی کہاں رکھا، وہ بھی مل گئی۔ نماز میں سب یاد آتا ہے لیکن خدا یاد نہیں آتا۔ نماز ایسی ہو نہ وہ حسن میں رہی گرمیاں، نہ وہ عشق میں رہی شوخیاں، اللہ اکبر، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ نماز پڑھو تو خدا کو یاد کر کے نماز پڑھو، ایسے نماز پڑھو۔ حضرت بس بات ختم ہو رہی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، 7 سال گزر گئے اسی کیفیت میں۔ آپ کی زوجہ نے کہا کہ لوگوں نے مجھے کام دینا بند کر دیا ہے، کوئی مجھے کام نہیں دیتا کہ کہیں آپ کی بیماری ان کے گھروں میں داخل نہ ہو جائے، اللہ سے دعا کریں اللہ شفا۔ توجہ، بس پوائنٹ ختم ہو رہا ہے، بات ختم ہو رہی ہے میری، دعا کریں اللہ سے کہ اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ اکبر، ایک دن انہوں نے اپنے بال بیچ دے، اس زمانے میں کوئی کانسیپٹ رہا ہوگا وگ کا، حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ نے اپنے بال بیچ دیے، بال بیچ دیے اور بال بیچ کر کے وہ کھانا لائیں، ان کے لیے روٹی لائیں، سر پہ کپڑا تھا، اللہ کا نبی ہے، نظر نبوت سے کیا چیز پوشیدہ ہے، دیکھا، کہا یہ تمہارے بال کیا ہوئے؟ انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، رونے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے بیویوں کا انتخاب کرتے ہوئے بھی ان چیزوں کا خیال کیا کرو۔ بیوی اگر زندگی میں اچھی مل جائے زندگی سنور جاتی، خدمت گزار مل جائے زندگی سنور جاتی۔ یہاں میری بہنیں بھی بیٹھی، ان سے بھی کہتا ہوں بہنوں، خدا کے لیے مر کر تمہیں بھی اپنی قبر میں اترنا ہے، تمہارے شوہروں کو بھی اپنی قبر میں اترنا ہے۔ اگر آج تم یہاں ان کی خدمتیں کر جاؤ گی، خدا کی قسم تم قبر میں اترو گی، اللہ تمہارے خدمت گزار وہاں تمہارے لیے پیدا فرمائے۔ اس لیے اپنے شوہروں کی خدمت سے جی نہ چڑھا، یہ انبیاء کی بیویوں کے طریقے۔ تم نے کسی سیریل کی عورتوں کے طریقے سیکھے ہوں گے، تم نے کسی اللہ اکبر جو ہے وہ ایئر ہوسٹس کا طریقہ سیکھا ہوگا، تم نے کسی کمپنی کی امپلائیز کا طریقہ سیکھا ہوگا، یہ ایک نبی کی بیوی کا طریقہ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، بال بیچ دیے ہیں شوہر کی خدمت کے لیے۔ کون سی بیوی ہے جو 7 سال اس بیماری کے عالم میں شوہر کی خدمت کرے؟ لیکن بیوی کا انتخاب کرتے ہوئے میرے بھائیوں، تم بھی تو خیال کرو کہ تمہیں کیسی بیوی لینا ہے۔ پردھان کی بچی ہو، سرپنچ کی بچی ہو، صاحب جو ہے وہ چیئرمین کی بیٹی ہو، کوئی چیئرمین صاحب آئے نہ ہو تقریر سننے، کہیں ناراض نہ ہو جائے میری بات سن کر۔ میں یہ جنرلی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ خواہش ہے کہ ایم ایل اے کی، ایم پی کی بیٹی سے میرا نکاح ہو، نہیں، تمہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بیٹی سے نکاح کرو جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اس لیے دولت تو فانی ہے، آنی ہے، جانی ہے، لیکن اگر بیوی خدمت گزار مل گئی تو قبر کے دہانے تک تمہاری خدمت کرتی ہوئی نظر آئے۔ ایسی بیوی کا انتخاب کر، خوبصورتی دیکھ کر نہ پگل، مال دیکھ کر نہ پگل۔ یہ ہے حدیث، وَلِ جَمَالِهَا وَلِ مَالِهَا، یہ میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن اس میں شارحین نے لکھا ہے احسن وَلِ دِینِهَا، اس کا دین دیکھ کر اس سے نکاح کر کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ دیندار عورتوں کا انتخاب کرو، اور بچیوں کے والدین سے بھی کہتا ہوں کہ دیندار بچوں کا انتخاب کرو، جو اچھے بچے ہوں، شرابی نہ ہو، جواڑی ہو،
خرافات کرنے والے ہوں، بھلے 4 پیسہ کم کمانے والا ہے لیکن صلاحیت مند ہو، ٹیلنٹڈ ہو اور نیک ہو۔ دنیا میں اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی سے عظیم کون سی بیٹی ہے؟ لیکن اس کے نکاح کا ان کے انتخاب ہوا ہے سرمایہ دار سے نہیں، اللہ اکبر کسی قبیلے کے سردار سے نہیں، بلکہ حضرت علی کا اس وقت گھر بھی موجود ہے، لیکن حضور نے ان کا انتخاب فرمایا۔ میں اس پر جانا نہیں، بہت لمبی بات ہو جائے گی، وقت کافی ہو گیا ہے۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ خدمت گزار بیوی انسان کو راحت دیتی ہے، اسے عبادت میں معاونت دیتی ہے۔ میری بہنوں، اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اللہ تمہیں اس کی جزا دے گا۔ عورتیں اگر سنور جائیں، خدا کی قسم غوث اعظم کی محفل ہے، یہ جو ولیوں کے منکر ہیں نا کرامتوں کے، ان کا منہ بند ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں کیمرے کا دور آ گیا اس لیے ولی نہیں پیدا ہوتے۔ کہیں بہاؤالدین زکریا ملتانی تھے، کہیں غریب نواز تھے، کہیں نصیر الدین چراغ دہلی تھے، مخدوم سمرا تھے، یہ پیریڈ دیکھو، لیکن آج کوئی ولی نظر نہیں آتا ہے، ہر دور میں رہیں گے لیکن دکھائی نہیں دیتے۔ میری عورتوں، میری بچیوں، بہنوں، سنیت کی لاش تمہارے ہاتھوں ہے۔ کیوں بند ہو گئے ولی پیدا ہونا؟ مور کو مارنے پر مناہی کیوں ہے؟ شیر کو مارنے پر مناہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اگر انہیں مارو گے تو ان کی نسل ختم ہو جائے گی۔ میں کہا کرتا ہوں ولی اس لیے نہیں دکھائی دیتے کہ ولی پیدا کرنے والے ماں باپ ختم ہو گئے۔ باپ جب مسجد کے 5 وقت کا نمازی تھا، ماں جب ولیمے میں دوپٹہ اتار کے گھومنے والی نہ تھی بلکہ حیا اور عفت کی چادر پہننے والی تھی، اس وقت کہیں غوث اعظم پیدا ہوتے تھے، کہیں غریب نواز پیدا ہوتے تھے۔ آج بھی میری بہنیں تقویٰ کی چادر اوڑھ لیں، غوث اعظم تو دوبارہ نہیں پیدا ہونے والا لیکن ان کا سچا عاشق ضرور پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ماں کا کردار اگر پلٹ آئے تو یہ چیزیں آئیں گی، سامنے آئیں گی۔ اس لیے اللہ کا خوف اپنے کلیجے میں بسا لو، اللہ کا خوف، اس کی خشیت اپنے کلیجے میں اتارو۔ انہوں نے اپنے بال بیچ کر کے کھانا پیش کیا، رونے لگے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ کہتے ہیں کیوں روتی ہو؟ کہا میں نے آپ کی جو خدمت میں کر سکتی تھی میں نے کی ہے، پوری کوشش کی ہے، لیکن اب میرے پاس اس بالوں کے بیچنے کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ نبی کے گھر والے، عورتیں کیسی ہوتی، نبی کے گھر والے کیسے ہوتے، یہ بات قابل ہے۔ اللہ اکبر۔ 2-3 دن کے بعد وہ آئیں تو انہوں نے کہا میں نے ایک حکیم سے بات کی ہے۔ دیکھو شیطان، کہا میں نے ایک حکیم سے بات کی، وہ مجھے ملا تھا، وہ کہتا ہے وہ آپ کا علاج کر دے گا۔ کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، تو نے اپنے بال بیچ دیے ہیں تو ہم حکیم کو پیسے کہاں سے دیں گے؟ کہتی ہے نہیں، اس حکیم نے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے شوہر سے کہنا جب ٹھیک ہو جائے تو وہ یہ کہہ دے کہ اس حکیم نے مجھے شفا دی ہے۔ شیطان ہے، حکیم کے بھیس میں آیا ہے، کہتا ہے اپنے شوہر سے کہنا جب ٹھیک ہو جائے تو کہے مجھے اس حکیم نے شفا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سنا، جلال میں آئے، قرآن اس بات کا ذکر ہے، فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو کیوں اس حکیم کے پاس گئی جس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ شفا دیتا ہے؟ شفا حکیم نہیں دیتا، شفا پروردگار عالم دیتا ہے۔ یہ ذکر ہے قرآن۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب بیماری نے دل کی طرف اثر کیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اے میرے مالک، شیطان نے مجھے چھو لیا ہے اور میرا دل کہیں بیمار نہ ہو جائے، اے میرے مالک اب کیڑوں نے زبان کی طرف اثر کیا ہے، دولت چلی گئی ہے، سرمایہ چلا گیا ہے، بیوی بچے چلے گئے، میں نے تجھ سے فریاد نہ کی لیکن اب کیڑوں نے میرے دل کا رخ کیا ہے، اے میرے مالک میرے دل کو شفاف رکھ، میری زبان کو شفاف رکھ۔ آواز آئی ایوب صبر ختم ہو گیا، صبر چلا گیا؟ کہتے نہیں میرے مالک صبر نہیں گیا، لیکن میں دل سے تجھے یاد کرتا ہوں، زبان سے تیرا نام لیتا ہوں، اگر دل پر بیماری کا اثر ہوا تو تجھے یاد کیسے کروں گا، زبان سے تیرا نام کیسے لوں گا؟ جسم کی شفا نہیں مانگتا، دل کی شفا دے دے، اے میرے مالک زبان کی شفا دے۔ اللہ اکبر۔
اللہ نے یہ قرآن میں عبارت ہے، میں پڑھ رہا ہوں جو بات ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہوں. اللہ کہتا ہے اے ایوب اپنا پیر زمین پر مار، اپنا پیر زمین پر مار. حضرت ایوب علیہ السلام نے زمین پر پیر مارا تو ایک چشمہ جاری ہوا. اللہ اکبر. فرمایا اس پانی کو پیو اور اس سے غسل کرو. حضرت ایوب علیہ السلام نے وہ پانی پیا. یا اللہ اس چشمے کی خیرات ہم بیماروں کو بھی شفا دے. اے میرے مالک ہم مردہ دلوں کو بھی شفا دے. وہ چشمہ ترکی میں موجود ہے آج بھی. میرے شیخ اللہ اکبر وہ تشریف لگے، انہوں نے مجھے اس کا ویڈیو دکھایا بھیجا. وہ چشمہ موجود ہے ترکی میں، استنبول سے کچھ فاصلے پر وہ موجود ہے چشمہ جہاں حضرت ایوب علیہ السلام نے قدم مارے تھے، چشمہ نکلا تھا. انہوں نے غسل کیا، پانی پیا. اللہ کی قدرت، اللہ اکبر، اللہ نے انہیں پہلے سے زیادہ حسین کر دیا. ان کی زوجہ کو بھی بات آ گئی. توجہ طلب باتیں سنیے. پہلے سے زیادہ خوبصورت کر دیا، بیماری غائب ہو گئی، دکھ چلا گیا. اللہ اکبر. اور ایک خوبصورت لباس، ایک ریشمی قمیص انہوں نے پہنی ہے جو فرشتے نے لا کر انہیں دی ہے. مختلف تفسیریں ہیں لیکن میں اختلافی بات میں آپ کو نہیں ڈالنا چاہتا. لیکن یہ جو قمیص ہے، اس قمیص کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ وہی قمیص ہے کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی کی طرف بھیجا تھا. لیکن آپ توجہ سے سنیے گا کہ بہرحال میں اس بات پر ابھی نہیں جانا چاہتا، اس پر کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتا. لوگ تبرکات کا انکار کرتے ہیں کہ تبرک سے تمسک اور اس سے استفادہ کس طریقے سے ممکن ہے. آپ تفسیر ابن ابی حاتم پڑھیے، تفسیر روح المعانی پڑھیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا، ان کو جو قمیص پہنایا گیا ہے وہی قمیص آیا ہے نیچے کہ جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھا گیا ہے اور اللہ نے ان کی بینائی واپس کی. اگر کوئی تبرکات کا انکار کرتا ہے، یہ قرآن میں موجود ہے، یہ کسی بابے کی بات نہیں. توجہ طلب بات ہے. نوجوانوں کسی انجینئر کو سن کر کبھی عقیدہ خراب مت کرنا. یہ بابے کی بات نہیں، یہ قرآن ہے کہ نبی کا قمیص اگر نبی کی آنکھ پر رکھ دیا جائے. نہیں فرمایا حضرت یوسف نے یہ میرا قمیص میرے ابا کی آنکھوں پر رکھنا، بینائی واپس آئے گی. نبی کا قمیص نبی کی آنکھ پر رکھا جائے بینائی آتی ہے، تو نبی کا قمیص امتی کی آنکھوں پر رکھا جائے بینائی کیوں نہیں واپس؟ یہ عقیدہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں ہے، یہ عقیدہ اللہ اکبر قرون اولا سے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے آیا ہے. بہرحال عرض کر رہا تھا کہ پہلے سے زیادہ جوان ہو گئے، بال نکل آئے، خوبصورت ہو گئے. آپ کی زوجہ تشریف لائی. توجہ ہے بس آخری آئی تشریف لائی. دیکھا تو دیکھ کر کے آپ نے پردہ کر لیا اور کہتی ہے کہ کیا آپ نے میرے شوہر کو کہیں دیکھا ہے؟ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے. کہتے تیرا شوہر کیسا تھا؟ کہتی ہے حضور اگر وہ صحت مند ہوتے تو وہ آپ ہی کی طرح ہوتے. اس عورت کا درد کیا ہوگا. اللہ اکبر. کہتی اگر وہ صحت مند ہوتے تو وہ آپ ہی کی طرح ہوتے. حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے شفا دی. ہم بیمار پڑتے ہیں، وہ شفا دیتا ہے. قدر کبھی بھی کوئی ٹرن آئے زندگی میں، کوئی ڈمپ آئے بزنس میں، پریشان مت ہو. حضرت ایوب علیہ السلام سے بڑا بزنس تمہارا نہیں، ان سے بڑا کاروبار تمہارا نہیں، لیکن وہ تم پلٹ کر کے اگر اللہ کی طرف آئے تو وہ ایسے مصیبتوں سے نکالتا ہے. ان کو 7 اولادیں تھی، روایتوں میں آیا ہے آپ کو 34 اولاد عطا فرمائی اللہ نے. جو سرمایہ تھا اس کا ڈبل اللہ نے عطا فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا فرمایا؟ نہیں فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. یہ آیت یاد کر لو. یہ وہ آیت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کا جواب ہے. جب آپ نے دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ نے ان کی فریاد سنی. کیا فرمایا؟ فاستجبنا له، ہم نے سن لیا ہے. ونجیناہ من الغم،
اور ہم نے ان کو غم سے نجات دے دی ہے وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیں گے. یہ آیت یاد کرو, یہ غوث اعظم کی تعلیمات میں سے ہے. مصیبت آئے یہ آیت پڑھو, اللہ تمہیں مصیبتوں سے نکال دے گا. یہ شیطان ہے جو تمہیں پریشان کرتے ہیں. ہر لمحہ وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح مومنین مصیبت کا, پریشانی کا شکار ہو. بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف, یہی وہ جماعت ہے جس کے پاس کوئی خوف نہیں ہے, نہ کوئی شیطان سے ڈر ہے, نہ کسی نفس سے ڈر ہے, بلکہ اللہ اکبر کبیرہ, یہ وہ جماعت ہے جو بے خوف و خطر ہے. اگر ان کی طرف آ گئے تو کامیاب ہو جائے, ان کی طرف آ گئے تو پھر اللہ اکبر وارے نیارے ہیں. اور اگر ان سے تم بچتے رہے, منہ چھپاتے رہے, کسی آئینے کے سامنے نہ آ سکے, تو پھر زندگی میں تم نے کیا دیکھا ہے؟ اس لیے کہ آئینے کا ہی تو سارا کھیل ہے. کسی آئینے کے سامنے آؤ تو پھر وہ آئینہ دکھائی دے گا جس آئینے کے بارے میں کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں, نہ دکان آئینہ ساز میں. آؤ کسی آئینے سے کے سامنے خود کو کرو. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللہ کے ولی نیک ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں, ایمان میں, عمل میں, عقیدے میں. 10-15 انگوٹھیاں پہننے والے نہیں ہوتے, کمر تک بال رکھنے والے نہیں ہوتے. وہ نیک, متقی, پرہیزگار, عبادت گزار ہوتے ہیں. لہم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. خوشخبری ہے اسی جماعت کے لیے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں. خوشخبری ہمیشہ مخلصین کو ملتی ہے, جس کا دل خالص ہو وہی خوشخبری کا حقدار ہے. حضور نے فرمایا طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الہدی, مبارک ہو مخلصین کے لیے یہی ہدایت کے چراغ ہیں. اس لیے فرمایا لہم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ. اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. اللہ کی دوستی کا پرنسپل کبھی نہیں بدلتا. ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں, اور یہ علماء بھی سب بیٹھ کر کے میری بات سن رہے تھے, بہت شکر گزار آپ سب کا بھی, اور نعیم چاہ کا بالخصوص بہت شکر گزار ہوں ان کی کمیٹی کا, جملہ افراد کا, کہ آپ سب نے کوشش کی ہے اور میں حاضر آ سکا ہوں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے. میرے بولنے میں کوئی غلطی مجھ سے ہو گئی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ